حضرت علامہ مولانا قاری مفتی محمد عثمان رضوی صاحب تو قبلہ بابا جی محبت ہے اور اس آستانے دا عظیم مذہبی فکری پیغام ہے کہ ایک محفل کے اندر ایک عالم دین بلانا یا بلا لینا اس بندے بڑا ایک بندہ بہت فخر سمجھتا ہے۔ اتنے وقت تھوڑا زیادہ وقت ہوتا ہے، 2 بجے تو 5 بجے تک کا 3 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، ٹائم تو بڑا ہے مگر اسٹیج کی زینت ایسے علماء اور قرا نعت خواں حفاظ صوفیات تشریف لے کے آتے ہیں کہ یہ 3 گھنٹہ بھی ٹائم تھوڑا پی جاتا ہے اور سارے مہمان پڑھنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ قبلہ بابا جی کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ساستانے مزید شادمانی عطا فرمائے۔ مختصر حاضری دے واسطے ٹائم بڑا قلیل ہے، اسی چاہنے کہ اپنی عظیم مبلغین جڑے تشریف فرمانے خطبہ نے اسی انہاں دے پیغام فکر کو سنیے، جس طرح قبلہ ڈاکٹر محمد رمضان صاحب محمدی شیخی اور جس طرح علامہ محمد عثمان رضوی صاحب نے پیغام دیتا سی چاہنے ہیں کہ سانو کوئی گل سمجھا جاوے۔ ایک گل ہے گردیا شرف والی نہ ایک گل ہے گردیا شرف والی نہ باندھیا قیداں تے پاسانو، بس ایک بات اگر سمجھ آ گئی تو پھر بندے دے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تشریف لاندے نے 2 اشعار ناشی دے واسطے 80 آواز، یقین کرو ایسے ایسے پھول، ایسے ایسے بزرگ، ایسے ایسے عالم اور ایسے ایسے صوفی بسم اللہ صوفی موجود نے کہ دل چاہتا ہے کہ یار حافظ صاحب ہی آ جان تے قرآن پڑھی جان، حضرت صاحب آ جان تے نعت پڑھی جان، ڈاکٹر صاحب آ جان تے اللہ اللہ کرائی جان، مفتی صاحب آ جان تے سانو قرآن اور حدیث کا پیغام دے جان۔ ایک بندے باتے یہ پورا سٹیج اور پورا وقت چاہیے ہے مگر معذرت دے نال نہایت وقت کلوز کرتے ہویا اپنی حاضری پیش کریں گے سارے مبلغین اور سارے نعت خواں تشریف لاندے نے۔ حافظ محمد عمران صاحب بہت حسین آواز ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سارا پیارا بھائی ہے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا تے رفیق سفر ہے اور انہاں دی مراد ہے مراد محترم جناب تشریف لاندے حافظ محمد عمران صرف 2 اشعار پڑھیں گے تو تسی لطف بھی لو گے اور حضور کا عشق بھی حاصل ہوگا۔ تشریف لاندے کے 2 ہی پڑھ دیں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو جھک سونے دے بوہے تھے نگاہ دیاں بیٹھی، تو جھک سونے دے بوہے تھے نگاہ جھک سونے دے بوہے تھے نگاہ دیاں ویکھی، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ دیاں ویکھی،
حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ شفاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ شفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی اور بصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں بصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی اور بٹھا کے کول بچیاں نوں سنا عباس دے کسے بٹھا کے کول بچیاں نوں سنا عباس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ حیاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی ماشاءاللہ حسین آواز خوبصورت انداز حافظ محمد عمران صاحب اور دو اشعار دو تو مراد میں دو ہی سمجھو پڑھنے والا بھی دو ہی سمجھے تشریف لاندے محمد اشرف زرگر صاحب وقت بڑا قریب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تشریف لاندے محمد اشرف زرگر صاحب صلی اللہ علیہ کہا یا رسول اللہ وسلم علیہ کہا یا حبیب اللہ منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے او میرے کملی والے نے
جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے، میرے کملی والے نے، ملو زر کی بات نہیں یہ، ملو زر کی بات نہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں، اور یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ اور جس کو چاہا پاس بلایا، جس کو چاہا پاس بلایا، میرے کملی والے نے، اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا، اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا، رنگ چڑھایا، رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے، داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے۔ 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے آمینہ تیرا گھر چمکایا، میرے کملی والے نے۔ اور خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو، اور ولیوں کا سلطان بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا، میرے کملی والے نے، میرے کملی والے نے۔ آخری شعر، گود میں لے کر دائی حلیمہ، گود میں لے کر دائی حلیمہ، پیارے نبی سے کہتی تھی، پیارے نبی سے کہتی تھی، میرا سویا پاگ جگایا، میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے۔ وہ پڑھیں۔ بسم اللہ بلا تاخیر آخری دو خطاب سرداد والشان کی سید توقیر حسین صاحب اور پھر مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بارہانہ کتاب ارشاد فرمان میں۔ گرامی قدر کلمہ والا شریف آستانہ یا پیر سید عثمان علی شاہ، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری، آپ کلمہ والا پڑھا۔ آپ کے کو ایک بندہ آیا تے آ کے کہیں سوچن لگا میں بابا جی کی کوئی کرامت سنی، کلمہ والا شریف بابا جی حیات سن، بھئی ولیاں دی کیا بات ہے، ولیاں دی کیا بات ہے۔ میں بس اپنی بات ختم کراں، مفتی صاحب بڑیاں گلاں یاد کیتیاں سی، پر ہن وقت اتنا ہے کہ ساریاں گلاں پھر میں بابا طیب صاحب انشاءاللہ تعالیٰ حجرے سے بیٹھ کے سنا داں گا، کیونکہ فیض لینا ہے نا۔ تو غلامی قدر بابا جی کو میں بات ختم کر لگا۔ 3 دن بندہ رہا تو 3 دنوں تو بعد جان لگا تو بابا جی فرمان لگے بیلیا 3 دن آیا ہے ہو گئے نو تے کوئی گل ہی نہیں کی۔ تو بابا جی میں کوئی کرامت ویکھن آیا سی، 3 دن تواڈے کولوں گزارے نہیں، کوئی کرامت مینوں دسی نہیں۔ میں جو آستانہ دے پیغام ہے وہ دینے لگا ہاں۔ بابا جی فرمان لگے پترا 3 دن تے 3 راتاں آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف شیخ المشائخ ولایت سرچشمے پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرما پترا بیلیا 3 دن گزارے ہن، راتاں بھی میرے کول تے دن بھی میرے کول،
تو کہنا ہے کرامت کوئی نہیں ویکھی تے میں جانا نہ پیا آپ نے فرمایا بیلیا مینوں اے دس تینا دناں دے اندر تے تینا راتاں دے اندر سید اسماعیل شاہ بخاری نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھڈیا ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے خلاف ورزی کیتی ہوئے تے پھر سانو دس اج دیتا فرمایا نہیں آپ دا سونا بھی سنت دے مطابق آپ دا اٹھنا بھی سنت دے مطابق آپ دا پڑھنا بھی سنت دے مطابق آپ دے سجدے بھی سنت دے مطابق آپ کی ہر گھڑی سنت دے مطابق فرمایا کہ آستانہ عالیہ کرما والا شیخ دا پیغام ہے وے کہ ایتھے اگر سب تو وڈی کوئی کرامت رکھنا سا جاندا ہے کہ نبی پاک کی شریعت ہے نبی پاک کی شریعت ابلاغ ہے گرامی قدر اور آپ مجولی دکھانا آپ لوگوں جادوگر بن کے لوگوں کے دلوں جتنا شوق بازی دکھانا اور لوگوں کا کام ہے فرمایا کرما والا شریف کا سب تو بڑی کرامت دے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام گرامی قدر اور سے فکر لے کے آستانہ عالیہ عثمانیہ آپ ہم اس فکر تے لے کے چل رہے پیا گرامی قدر میرے بزرگ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب نے اپنے بچیاں کی تربیت کی تھی پہلے وہ بڑے بیٹے تھی چھوٹے بیٹے تھی صاحبزادہ مطلوب شاہ صاحب کی تربیت کی تھی انہاں بچوں نے سکھایا پترو سب تو بڑی بات عزت تو پہلا ایمان ہے ایمان تو بعد عزت ہے کہ مسلک کی پہلا داری دینی ہے دین دوتے کسی سپاہی بن کے مجاہد بن کے کھڑے ہونا ہے پورا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ وہ سارے نجدی لوگ کٹھے ہو کے ایک مسجد ہوتے غلبہ اور قبضہ کرنا چاہتے سن میاں کامل شاہ صاحب کی قیادت کے اندر اس وقت کسی امام نے ہاتھ کھڑا نہ کیتا کہ کھڑا ہاتھ کیتا ہے تو جناب محترم پیر سید طیب شاہ نے کیا ایس مجاہد ہوتے میں کھڑا مانگا اوتھے ایسا سی کہ کوئی امام مسجد پہ کھڑا ہونے تیار نہیں سی کیوں کہ اے سوکھے ویلے تے ہر دنیا کھانا تے سب اور کام ہے خون دین دی اور بات ہے پیر صاحب نے اس جگہ تے 12 سال بے لوز خدمت کی تھی لوگوں نے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدا پڑھائی آپ نے فرمایا ساڈا دین اعظم ہے ساڈا اسلام اعظم ہے ساری شریعت عظیم پیغام ہے گرامی قدر اس آستانے دے پھر چشم و چراغ جس طرح پودے پھیل دے گئے سید طیب حسین شاہ صاحب نے اپنے بیٹے توقیر حسین شاہ صاحب کی تربیت کرنی شروع کر دی تھی اور اس وقت کے اندر اتنی عمر سی کہ جتنی اے بچہ بیٹھا ہے این عمر کے اندر کدی قاری اقبال صاحب دے بوئے تے جانا کدی قاری امانت علی دے بوئے تے جانا کدی کنیا کی شریف جانا کدی کرما ایتے اکرے پڑی شریف جانا آپ نے یہی تو گدوسی یار میرا پتر پڑھ جائے یار باپ نے ساری تربیت کی ہے اے صوفیاء دا پیغام اسی اگے پہنچانا چاہنی ہاں اسی لوگوں جادوگر نہیں جادوگراں دی نظر جو بچا کے اسی شریعت دا پیغام دینا چاہنی ہاں گرامی قدر انہاں نے اساتذہ دی جا کے ملتا بھی کیتیاں میرے جیسے نکمے بندے کو دستو بازو بناتے رہے یار فقیر شاہ دی تربیت کرنی ہے مدرسے کے اندر شب روز جا کے استاد کے گزارش کرنی استاد جی مینوں میرا بیٹا حافظ چاہیے میرا بیٹا حافظ چاہیے اللہ نے پھر انہاں دی مراد کو باقا منزل مقصود تے پہنچایا پھر قبلہ حضرت صاحب کا پیغام سی خیال سی اور فکر سی یار میرا بیٹا کتنی عالم بن جاوے لوگ کی کہن بابے عثمان شاہ دا پوترا جڑا ہے ایک عالم دین ہے ایک مفکر اسلام ہے ایک مفتی ہے کالا رسول اللہ دی صدامہ نو بلند کرنے والا ہے اللہ دے فضل دے نال پچھلے سال درس نظامی دے 4 سال قبلہ تو 20 سال دے مکمل ہو گئے اور 15 سال دے امتحان حضرت صاحب نے دے چکے نے اور 15 سال دی سند بھی مل جائے گی قبلہ سید طیب شاہ لیے سب روز یہ کوشش ہے اور ہن مسجد کے اندر حضرت صاحب اپنے بیٹے کی تربیت بھی کر دینے اور لوگوں بھی ایک پیغام دے دینے اللہ نے یہ دن یہ وقت اور لے کے آندا کہ جدوں اپنے دادے دادی تو آیا پیغام پھر اپنے مریدین عقیدت مندہ تک پہنچا دے لیتا ہے اگر انہوں نے سادہ لفظاں کے اندر سانو کدی بابے فرید کی گل سنائی تے کدی پیر مہر علی کی گل سنائی انہوں نے پھر
الف تو آ کے شروع کیتا فرمایا میرے بابے دا اصل مشن سی نا وہ قرآن دا درس سی اور نبی پاک دی شریعت دا پیغام سی پھر قبلہ حافظ صاحب نے پھر نبی پاک دے عزت دے پیارے دے واسطے بے مثال لوگوں کو پیغام دیتا پھر آل رسول اہل بیت دا پیغام دیتا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام چھوٹا کرنے واسطے جدو لوگوں نے اپنے پہلو قربانوں پار کیتا پھر ایک عظیم آواز سے قبلہ حافظ توقیر حسین شاہ صاحب نے سیدہ کائنات کی عزت دیتے آپ نے پورا پیرا دیتا ہویا لوگوں نے پیغام دیتا صحابہ کی عزت اور صحابہ کی ناموس کا لوگوں تک پیغام پہنچایا آپ نے دسیا مولا علی نو بھی منو تے صدیق اکبر نو بھی منو مولا علی نو بادشاہ منو صدیق اکبر نو سجدہ امام منو عثمان غنی کا پیغام دیتا حضرت فاروق اعظم کا پیغام دیتا اللہ تعالیٰ اس بیٹے نے اس شہزادے نے خالق کائنات دین اسلام کا عظیم مجاہد بنائے اور عاشق دانیہ اور جبیر سامنا میری بڑی پیاری بات ہوتی رہتی ہے میں کہتا یار شادی توقع سے تمنا تیار ہو جائے کہ میں تب کسی لوگوں کے کرنا کو سنیے شیخ پیر عثمان علی شاہ صاحب کا بیٹا سید توقیر شاہ صاحب مفتی اسلام بن گئے اور شیخ الاسلام بن گئے ثابت ہے اللہ تعالیٰ اس شہزادے باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم دین بنائے اللہ تعالیٰ میرے اس نور نظر اور آسمان کے جسم و جلال میں اللہ خالق کائنات نظرے بات کو محفوظ فرمائے بھرپور نعرہ لگاؤ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پارپور کا آگوش ولایت پارپور کا آگوش طریقت جناب محترم پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب جلالی صاحب اپنے والانہ خطاب کو سن مستفید کرنا چاہتے ہیں قبلہ شہزاد قبلہ حضرت صاحب کے بیٹے کا مفخر نال استقبال کرو نعرہ تکبیر انشاءاللہ اپنے بابے کی بولی کالا کالا رسول اللہ کی آواز دے سنائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پورا دنیا کو کے نبی پاک بھی راضی ہو جائے تھے تو انشاءاللہ داتا بھی حاضر ہے نعرہ رسالت 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 آج بارے ختم نبوت پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب جیلانی جلالی صاحب اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امر بالمعروف والنہی عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آشانے کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام تر علماء کرام مشائخان کرام جو بھی جلوہ گر ہوئے ان کو اپنے دل کی عطا گاہیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ ڈیوٹی ہر انسان کے متعلق لگائی ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔
अमल बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इस कायनात में इन दो अमल के तहत बहुत सारे लोग दाखिल हुए। कुछ लोगों ने अमल बिल मारूफ को अपना शिआर बनाया, नेकी का हुक्म दिया और इसी में अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में वन नही अनिल मुनकर की ड्यूटी लग गई और लोगों को उन्होंने बुराई से मना किया। और मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल तो ना था कि अल्लाह ताला अमल बिल मारूफ मुझे अता करता कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूँ। तो अल्लाह ताला ने वन नही अनिल मुनकर का जो फ़रीज़ा था वो मुझे अता किया है। गुज़श्ता कई सालों से अक़ाइद अहले सुन्नत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आप अहबाब के सामने मैं हाज़िर होता हूँ। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले इसी यौम को 23 मार्च को मैंने इस्तिआनत फ़िल क़ुबूर बाद अज़ विसाल औलिया अज़ाम के हवाले से एक मुकालमा आप अहबाब के सामने पेश किया। फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर होता रहा। और गुज़श्ता साल चूँकि ये एक हवा पाकिस्तान के अंदर चल रही है और जिसके बहुत सारे गलत असरात वो हमें मुरतब हो रहे हैं, तो गुज़श्ता साल मैंने तरीक़त और शरीयत के हवाले से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का कुछ मवाद आप हज़रात के सामने पेश किया। तो आज उसका दूसरा पार्ट जो मेरा मौजू है वो है हकीकी करामत क्या होती है। चूँकि महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माना में इरशाद फरमाया क़यामत के करीब 30-72 फ़िरक़े बन जाएंगे और लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे और तुमने अपने दीन की हिफाजत करनी है। मुख्तलिफ़ पैगामात महबूब अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुँचाए। आज वाफ़िज़ को हम देखें तो उन्होंने जो गंद हमारे अहल सुन्नत में फैला दिया है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ गलत रवायात उन्होंने घड़ के जो अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ख़िलाफ़ हज़ा सराई उन्होंने की है, उसका दिफा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने जो ये जहन बना लिया था कि तरीक़त और है शरीयत और है, ये मैंने एक्सप्लेन किया पिछले साल और अल्हम्दुलिल्लाह उसका दूसरा जुज़ आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक सादा सा मुसलमान जिसको इतना नॉलेज नहीं है दीन के बारे में, उसे जैसी भी आप बातें बताएंगे वो उन पे अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब चाहे तो उसे कुरान भी पढ़ना ना आए या हदीस के मतन का भी उसे पता ना हो या मफ़हूम का भी ना पता हो, लेकिन जो बातें लोगों ने बयान कर दी वो उनके नज़दीक हर्फ़ आखर हो जाती हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ अब तक जो हम सुनते आए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बातें आपने भी सुनी होंगी कि रात को झाड़ू नहीं देना, जूता उल्टा हो जाए तो ये हो जाता है, उल्लू आगे से निकल जाए, बिल्ली आ जाए, कहाँ आ जाए, इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल लुग़वियात हैं, इनकी दीन इस्लाम के अंदर कोई हकीकत नहीं है। और ऐसी और सारी बातें अब वो बयान करना मकसूद नहीं है। इसी हवाले से एक तबका उठा और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहब्बत का दम भरते हुए उन्होंने एक एक्टिविटी पेश की और कहा कि देखें कि हम अगरचा मानते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने इमामत दी, वो खलीफा अव्वल हैं, लेकिन विलायत का जो हक़ है और जो पहले नंबर पे विलायत के सरदार हैं वो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये लोग आप सुनते होंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हज़रत मौला अली का खुतबा कई जगह पर मौजूद है, नजहुल बलागा जो इमाम अली की वो किताब है उसके अंदर भी ये मौजूद है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि हमने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए अपना इमाम माना है कि हमने इमामत में भी उसे इमाम माना है, दीन में भी अपना इमाम माना है। तो ये तो हज़रत मौला अली का खुतबा था।
لیکن چلیں جو بھی ہو گیا، آج کے حوالے سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی پیروں سے بڑی محبت کر لی ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کا کتنا پابند ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، پلے کیا ہے، بس من مانی باتیں جو پیر نے بتا دی وہ سننے کے لیے لٹو ہو جاتے ہیں، اور وہ گھڑی گھڑی کرامات جو وہ گھڑتے جاتے ہیں، وہ مریدین ان پہ عمل کرنے کے لیے اور جھوم جھوم کے انہیں سنتے چلے جاتے ہیں۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت مقدمے میں یہ موجود ہے، اس سے اپنی مکالمے کا ابتدا کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان، کہ آخر زمان میں، آخری وقت میں، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے بھی ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ دجالون کذابون، وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹے لوگ، من گھڑت باتیں گھڑ گھڑ کے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجالون کذابون، وہ دجال بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے پہلے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ ایسی ایسی باتیں وہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کے متعلق اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گھڑ گھڑ کے حدیثیں وہ آپ کو سنائیں گے، اور آپ کہیں گے حدیث ہے، سن لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجالون کذابون، وہ دجال بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے۔ آج دیکھیں روافض اہل تشیع نے ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 3 لاکھ حدیثیں گھڑ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہیں کہ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، اور اس طرح امت کو انہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف گھڑ گھڑ کے حدیثیں، یہ بھی مولا علی نے فرمایا، یہ بھی مولا علی نے فرمایا، اس طرح کی باتیں وہ امت کو بتاتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم نے ایسے لوگوں سے دور ہٹ جانا ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتُونُونَكُمْ، محبوب نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، اور وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس کی میں تشریح کروں گا تو پھر فتویٰ سرائی مجھ پہ آ جائے گی۔ میں حضرت شیخ الہند حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی تشریح کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ شیخ فرماتے ہیں جماعت باشند کہ خدائے بما کر تمسیک در صورت علماء و مشائخ صالحین، از نصیحت سالے نمائند تا گناہ خود توید۔ فرمایا کہ یہ کوئی ایک شخص نہیں ہوگا، ایک پوری جماعت ایسی بن جائے گی، ان میں کیا ہوں گے؟ کچھ لوگ اٹھیں گے، جھوٹے دعوے دار ہوں گے، تم نے ان سے بچنا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ تمہیں بھی گمراہ کریں گے، تمہیں فتنے میں بھی ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے کہ آئیں گے تمہارے سامنے بیان کریں گے، تم کہو گے یہ تو عام لوگ ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں وہ علماء ہوں گے، نیک ہستیاں ہوں گی، مشائخ ہوں گے، پیر بن بن کے دھوکے بازیاں کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے، پیر مریدی کے چکر میں کہ ہم پیر ہیں، آ جاؤ آ جاؤ ہماری بات سنو۔ شیخ فرماتے وہ تمہیں گمراہ کریں گے اور اپنے عقائد کو پھیلا کر تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ہے شیخ حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا پیر کیسا ہے، شریعت کا تو پابند ہے، دین کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہا۔ یہ جب چیزیں انسان کے اندر آ جائیں گی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی پیر شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے ہم اس کو پیر نہیں مانتے۔ اور یہ بات میں نہیں کہا، آج الحمدللہ 3 بزرگ اور عام نہیں، چوٹی کے بزرگ جن پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مسلک کھڑا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ تینوں بزرگ سید ہیں، آل رسول ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی اولاد ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک طرف کشف المحجوب
दाता गंज बख्श अली हजवेई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हमारे इमाम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पीर हैं, हमारे वली हैं, हमारे हकीकी इमाम हैं। और दूसरे हाथ में ये बुनियादुत तालिबीन हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इन दोनों बुज़ुर्गों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है कि पीर कैसा होना चाहिए, मुरीद को कैसा होना चाहिए, तरीक़त क्या है, शरीयत क्या है, क़यामत क्या होती है। क्योंकि लोगों ने तो कह दिया ना कि जो पीर से बात आए बस ले लो, यही क़यामत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामू अली हजवेई रहमतुल्लाहि ताला अलैह दाता साहब फरमाते हैं कि क़यामत वो खिलाफ़ आदत काम होता है जो किसी आदमी के अहकाम शरीयत पर कायम रहने की हालत में उसे ज़ाहिर हो। फरमाते हैं जिस शख्स से क़यामत ज़ाहिर होगी, अगर वो क़यामत शरीयत के दायरे में हुई फिर तो वो क़यामत मानी जाएगी, अगर वो शरीयत के दायरे से निकल गई, ना हम ऐसी क़यामत को मानते हैं ना हम ऐसे पीर को मानते हैं। दूसरे मकाम पर हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेई रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजज़ा और क़यामत के हवाले से बयान करते फरमाते हैं कि जो मौजज़ा होता है वो नबी से ज़ाहिर होता है, और नबी को अल्लाह ये इख्तियार देता है कि वो दीन में रद्द बदल कर दे, तसव्वुफ़ करे और आगे लोगों तक अहकाम पहुँचाए। लेकिन हुज़ूर दाता साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, लेकिन जो क़यामत होती है, क़यामत झूठी क़यामत, एक है हकीकी क़यामत कि जो शरीयत के दायरे में रहे वो तो क़यामत है, वो पीर भी सही है, क़यामत भी सही है। लेकिन हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेई फरमाते हैं कि ऐसी क़यामत कि अगर वो किसी वली की क़यामत किसी भी तरह शरीयत के अहकाम के मुखालिफ हो गई, दाता साहब फरमाते ना हम ऐसी क़यामत को मानेंगे ना हम ऐसे पीर को मानेंगे। क़यामत के लिए शर्त है कि उसकी क़यामत शरीयत के दायरे में रहे। और अब बुनियादुत तालिबीन जिसके नाम पे लोगों ने चंदा बटोरा, 11वीं खाई, हर माह 11वीं खा के, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर जो उन्होंने खुराफात किए वो भी सुन लें। आप फरमाते हैं कि एक मुरीद को कैसा होना चाहिए और एक पीर को अपने मुरीद की कैसी तरबियत करनी चाहिए। फरमाते हैं कि तरीक़त के राह पे चलने वाले मुब्तदी यानी मुरीद पे वाजिब है कि वो अपना अकीदा सही रखे, अकीदा उसका ऑथेंटिक हो। इसलिए ये तमाम बातें अकीदे की इस्लाम की जड़ हैं और वो सल्फ़ सालिहीन अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे कायम हैं जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम, ताबीईन, तबा ताबीईन, औलिया अज़ाम, सिद्दीकीन का तरीक़ा है जिस तरह हमने बयान की। फरमाते हैं कि मुब्तदी को लाजिम है कि वो कुरान को भी थाम ले, हदीस को भी थाम ले। फरमाते हैं एक मुरीद के लिए ये लाजिम है और पीर के लिए ये लाजिम है कि वो अपना अकीदा दुरुस्त रखे। जिसका अकीदा फासिद हो गया उसकी गद्दी भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी पीर मुरीदी भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी क़यामत भी ख़त्म हो जाएगी। ये वलियों के इमाम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जो पीर चाहता है कि हमारे पीर की गद्दी बच जाए या जो मुरीद चाहता है मेरे पीर की गद्दी बच जाए, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां के फतवे और उनके पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल पर वो अमल पैदा हो जाए, वरना उसकी ख्याल नहीं है। अब देखें कि लोगों ने ये एक अकीदा बना लिया। मैंने पहले भी कई मरतबा ये बयान किया कि खुद साख्ता अकायद नहीं, ये एक साजिश है जो पीछे से कुम से चली है और अहले सुन्नत में डाल दी गई है। आप देखें बहुत सारे लोग उलमा, मशाइख या पियान अज़ाम दुआ मांगते हुए ये दुआ मांग जाते हैं, या अल्लाह वलियों के सदक़े, आइमा के सदक़े, नबियों के सदक़े, आखिर में बोलते बोलते वो ये जुमला बोल जाते हैं, कहते हैं कि बा इमाम 14 मासूम के सदक़े। ये आपने भी सुना होगा। अब ये जो अकीदा है बा इमाम 1400 मासूम, 14 मासूम, ये अहले सुन्नत का कभी भी नहीं हो सकता। और अगर कोई चाहता है कि मैं इसे साबित करूँगा तो मैंने कहा तू आजा साबित करके दिखा कि किसी एक सुन्नी आलिम और मुहद्दिस की किताब में ये अकीदा लिखा हो। साबित नहीं कर सकेंगे, मैं साबित करूँगा। ये कुम से चला है, ये अहले तशरीह का अकीदा है, उन्होंने ये अकीदा घड़ के इस उम्मत में दाखिल कर दिया है। ये कुलानी ने खच मारी है, ये मुल्ला बाकर मजलिसी
उसने अकीदे को पामाल किया है। ये खुमैनी हो, कुलैनी हो, ये जितने भी उनके शेख वो ईरान से चंदा बटोरने वाले आज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये उनकी फ़िक्र है, उनका अकीदा है, उनका नज़रिया है कि 12 इमाम 14 मासूम, ये अहले सुन्नत का कभी भी नहीं हो सकता। आओ तुम्हें मैं अपने इमाम पीर मेहली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर पे ले चलता हूँ। ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं कि ये देखो आयत ततहीर जिसमें अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जिक्र है कि अल्लाह ने उन्हें हर गुनाह से माफ़ कर दिया है, लेकिन वो मासूम नहीं, महफूज हैं। ये गो जिन्हें अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहा जाता है, ये हरगिज़ मासूम नहीं हैं, ये महफूज हैं। मासूम सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात होती है। अब आपको ये देखना है कि जो कभी जहाँ कहीं भी ऐसी दुआ मांगे या ऐसा जुमला बोले कि 12 इमाम 14 मासूम, आपने उसे वहीं पकड़ लेना है और कहना हज़रत साहब दिखाओ हमें ये सुन्नी की किस किताब में लिखा है। या तो आप अलल ऐलान कर दें कि आप शिया हो चुके हैं। अगर आप शिया नहीं हैं, सुन्नी हैं, तो फिर इस अकीदे से आपको बरतरफ होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपना अकीदा साबित करें या इस अकीदे को साबित करें, बिहम्दिल्लाह ये निखार आएगा। तो ये वो चीज़ थी जिन्हें हमारे बुजुर्गान दीन ने बयान किया है। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि झूठी करामात के हवाले से लोगों ने पुल बांधे हुए हैं, किसी ज़ात को नहीं छोड़ा। आइमा मुहद्दिसीन और उलमाए मुशाइख ने ये बात ली है, कहते हैं कि कोई भी बात अगर चाहे वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ हो, वो मंसूब भी हो सकती है, उसकी कोई दलील होगी तो मानी जाएगी। अगर नहीं, कोई भी करामत हुज़ूर गौसे पाक की तरफ मंसूब की, अगर वो शरीयत के दायरे में है लेंगे, वरना उसको छोड़ दिया जाएगा। आज देखें लोगों ने कितनी घड़ के करामातें वो हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि हजवेरी, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर वो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी तरफ मंसूब कर दी हैं। दर हकीकत ऐसी कोई करामात उनसे मंसूब नहीं है। अब मैं बताता हूँ मेरे गौस की करामत क्या है। सुने, मेरा गौस जब मजमा आम लगाता था, एक नहीं लाखों की तादाद में लोग दूर दराज से आपका बात सुनने के लिए आते थे। एक नहीं, आपने इमाम, बहुत बड़े इमाम, वो मुफस्सिर हैं कुरान के, कहते हैं मेरा भी दिल में ख्याल हुआ कि आज हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाग में जाके उनकी मजलिस तो सुने। वो बयान क्या करते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर की। मेरे दोस्त ने कहा क्या ये तुम्हें आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है। हुज़ूर गौसे आज़म ने दूसरी तफसीर की। मेरे दोस्त ने पूछा ये आती है? मैंने कहा ये भी आती है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसीर एक आयत की बयान करते चले गए, 10 बयान की, 30 बयान की। दुनिया का कोई आलिम, कोई मुहद्दिस इतनी तफसीर बयान नहीं कर सकता जितना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की है। वो इमाम लिखता है कि मैं बैठा हुआ था और हुज़ूर गौसे आज़म ने 40 एक आयत की तफसीर बयान की। मैंने अपने गिरेबान को फाड़ दिया। और ये वो मर्द हक था, ये वो हमारा इमाम था कि जब वाज करता था, एक नहीं आपके होशो जलाल वाले खुतबे से सुनकर लोगों के जनाजे उठ जाया करते थे। ये है मेरे बाबे की करामत कि इतना वाज, इतना दर्द, इतनी नसीहत कि लोगों के जनाजे उस वहाँ से उठा करते थे। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में तुम्हें ले चलता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी ड्यूटी लगाई लाहौर चले जाओ, अब हर तरफ शेख ही शेख था, बुत परस्ती थी। अब वहाँ राजू जैसे कमीने लोग भी मौजूद थे जो अपनी झूठी करामात दिखा कर लोगों को अपनी तरफ मंसूब कर रहे थे। अब उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कहा तू हवा में उड़ता है, ले मेरा जूता तेरे सर पे मारता हो तुझे नीचे लेके आएगा। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपने जूते को इशारा किया, राजू के सिर पे जूते लगे और वो नीचे आके गिर गया। वहाँ दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने तौहीद का ऐलान किया। आज देखें आल पाकिस्तान में ये जितना फैज़ बढ़ रहा है, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी का बढ़ रहा है। ये है मेरे बुज़ुर्गों की करामात। और अभी इस सिलसिले को आगे लेके चलते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिनहज झूठ पे नहीं, हमारा मिनहज कुरान और हदीस पे है। और मैं समझता हूँ हकीकी क़यामत होती ही ये है कि जिसमें शरीयत भी हो, अमल भी हो। जैसे देखें वो चिश्ती के बादशाह जब गए थे हिंद में तो 90 लाख एक नज़र से उन्होंने मुसलमान कर दिए थे। ये उनकी क़यामत थी। अब मैं कुछ क़यामत अपने दादा हुज़ूर अलैहिर्रहमा की भी बयान कर देता हूँ, क्योंकि हमारी क़यामत झूठी नहीं है, शरीयत की है, ईमान की है, ईमानी है।
اور یہ وہ شریعت ہے کہ جو کسی سے چھپی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ بھٹو دور کا اخبار، یہ 1974 کا میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ اخبار، اس میں ایک ہیڈنگ انہوں نے دی کہ کہتے ہیں کہ پتوکی کے ایک علاقے نواحی گاؤں ہائی کورٹ کے اندر یہ جملہ میں بول رہا ہوں، اور یہ اس آستانے کی صدا ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری ایک تسلسل ہے، یہ ہمارا پیغام ہے جو میں اب آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں کہ ہم کوئی یوں ہی بیان نہیں کر دیتے۔ ہمارا منہج الحمدللہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو اس پہ آپ احباب نے مجھے داد بھی دینی ہے تاکہ میرے دادا حضور علیہ رحمہ کی وہ روح بھی تڑپ جائے کہ آج ان کے حقیقی باعث ان کا جو پیغام انہوں نے اپنی زندگی میں دیا تھا وہ آج موجود ہے۔ میں جملہ جب آخر کروں پورا مجمع سبحان اللہ کی آواز سے گونجنا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے پتوکی کے نواحی گاؤں میں، جس کو بھائی کوٹ چک نمبر 3 کہا جاتا ہے، اس میں منو عیسائی نامی ایک شخص نے اپنے پورے خاندان کے ہمراہ پیر سید عثمان علی شاہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی وہ کرامات تھی کہ جن سے دین کا بھی فائدہ ہوا ہے، اسلام کا بھی فائدہ ہوا ہے، اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پہ ہمیشہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہماری سانسوں کو بحال کرے، اور اسی پہ ہمیں مرتے وقت ہمارے اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ کیونکہ یہ کل میڈیا میں بھی بات چھپنے والی ہے تو اس حوالے سے میں میڈیا کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس بات کی تقریب کل انشاءاللہ اخبار میں بھی شائع ہوگی، تو میڈیا کے لیے میں نے ایک اسکیچ تیار کیا ہے، وہ میڈیا آپ کے ذریعے میڈیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ دین اسلام کا بنیادی جز ہے، اور شریعت میں اعمال صالحہ کی قبولیت بھی عقیدے پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلام نے ہمیں جن عقائد کی طرف توجہ دلائی ہے ان پہ عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب بہت خوبصورت انداز دے نال تو قبلہ صاحب میں بڑے لوگ مشورہ بھی دیندے نے کہ یار تم اور انداز نہ بات کرا کر۔ آپ نے فرمایا بھئی جو پڑھا ہے وہی سنانا ہے، جو پڑھا ہے وہی سنانا ہے۔ پڑھا قرآن ہے، سنانا بھی قرآن ہے۔ پڑھا مصطفیٰ دا فرمان ہے، وہی سنانا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیواں اولاد فرید نو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بندے دو حاضر ہو گئے، اور رستے دے اندر پوچھ رہے نے بھی یار اتنے کوئی ناشتے دی کھانے دی کوئی دکان ہے؟ لوگاں کہا جی اس وقت بھلا وقت سی، انہاں کہ جی اتنے دکانہ کوئی نہیں۔ انہاں کہ جی اتنے دکان کوئی نہیں، اتنے ایک بابا فرید ہے، جس بندے نوں طلب ہوندی ہے اتھے ہی جا کے بندہ لنگر کھا لیندہ ہے۔ لوگ پوچھتے پچھاندے کیونکہ بابا فرید کی زیارت واسطے گئے۔ بابا فرید نوں سلام پیش کیتا، سخی فرید نے فرمایا سلام قبول کر کے یار بیلیو بیلیاں بھوک لگی ہے اینا لنگر تک کھواؤ۔ لنگر کھلایا، کچھ دیر بیٹھے باتاں کیتیاں، اجازت لئی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بندے دل سے خیال کردن لے سنیا سی ایڈا وڈا فرید ہے، ایڈا وڈا بابا ہے پاک پتن دا، لا روٹی تا کوئی بندہ بھی کھوا سکتا ہے۔ پہلے کہندے سی روٹی کھواوے، پھر روٹی تا کوئی بھی کھوا سکتا ہے۔ اینی دوروں آئے ہاں تے بابا جی نے کوئی پیسے پوسے کوئی نہ دیتے۔ کوئی مرید ہوندے نے دین والے تے کوئی ہوندے نے برجو تو لین والے، کوئی دین والے کوئی لین والے۔ انہاں کہا بابے نے لنگر تک کھوایا تے کوئی پیسہ تیلا تو کوئی دیتا ہی کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا بیلیو گل سنیا جے ماڑی جی، گل سنی
آپ نے 5 مٹی دیاں ٹھیلیاں انہاں بندیاں دے ہاتھ تے رکھیاں. واہ جی واہ واہ جی واہ. آپ نے فرمایا بھی اے لے جاؤ. انہاں لے کے مذاق نہ نہیں بندہ لیندا. لے آپ نے فرمایا مٹھی بند کرو تو چلے جاؤ. وہ بندے کہ لو جی اگے روٹی کھوائی تے پیسے دی اسی طلب کیتی, بابے ہراں نے آنا بھی نہ دیتا. مٹی دیاں 5 ٹھیلیاں دے کے ساڈے نال تے مذاق ہی کیتا ہے تے باہر جا کے پھواں دینے ہاں. چلو ایتھے بابے دا دل رکھ لینے ہاں, ایتھے بابے دا دل رکھ لینے ہاں. بابے فرید دے آستانے تو بندے اترے, گلی دے اندر گئے. وہ پھر آپس دے مذاق دے کہنے لگے لو جی بابے نے مٹی دیتی. اینج انہاں نے مٹھیاں کھولیاں. اوتھے بابے فرید دے کولے مٹی سی, انہاں نے تھکدیاں تھیلیاں مٹھیاں کھولیاں. دوواں بندیاں دے ہاتھ دے اندر 5 سونے دیاں ڈلیاں بن گئیاں. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید. تو گرامی قدر بزرگ فرماتے نے ولی اودا ولی بنتا ہے جدوں سونے اور مٹی دے اندر کوئی فرق نہ جانے. ولی دی نظر دے اندر سونا بھی مٹی تے مٹی بھی مٹی. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا مل جاوے جے تینوں کوئی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدا ستیا چٹیاں داڑیاں والے سنو پاویں کالیاں کر کے بیٹھے ہو. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اگا آ گیا نیڑے تے پچھا رہ گیا دور. تے میاں صاحب فرما دے کالے وال مسافر ہو گئے تے بگیاں پھیرا پایا. چھیتی باڑ محمد بخشا موت سے نیڑ آیا. بلا تاخیر میں قبلہ مفتی صاحب دے نور نظر دعوت خطاب عرض کراں. آ بھی شیرا اے بابا جی پیر عثمان علی شاہ صاحب دی دعا ہے اور مفتی صاحب دی مراد ہے. اس آستانے دی دعا ہے اور مفتی صاحب دی مراد ہے. بابا جی کو ایسی بابا جی بیویاں 2 نے تے بچہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میرا اللہ تینوں دوواں چوتا کر دے گا. تو مفتی صاحب آئندہ سال آئے تے ایس شیر نو قاری محمد احسن صاحب نو گوچ اٹھا کے لے تے کہنے کہ بابا جی پچھلے عرس تے دعا کیتی سی اللہ نے پتر دے چھڑیا. اللہ بابا جی نے فرمایا لے مفتی صاحب اگلے سال اللہ تینوں اور عطا فرما دے گا. اور ایک شیر ستا پیا ہے, ایک شیر ستا پیا ہے. مفتی صاحب دا بیٹا چھوٹا ہے وہ بھی تشریف لے گیا. اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نال ہی نوازیا, بیٹیاں نال بھی نوازیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تصویر دیکھی. نعتیہ اشعار باتے بابا جی دی دعا مفتی صاحب دی مراد جناب قبلہ قاری محمد احسن فریدی صاحب. نعرہ تکبیر. بابا فرید دی اولاد اللہ محمد 4 یار قطب فرید, حق فرید یا فرید. تمام احباب کو السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لئیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں کر یاد زمانہ, کر یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار ہو جی کر جائے. کر یاد زمانہ
صدیاں تئیں کوئی کار ہو جے کر جائے چھڈو مرنا جگ دیاں سجنا تے چھڈو مرنا جگ دیاں سجنا تے اوس رب دے سجن تے مر جائے کرے یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار ہو جے کر جائے اے جنید نے دسیا لوکاں نوں اے جنید نے دسیا لوکاں نوں جتن دی کوشش نہ کریو جے ہریاں ساول مل جاوے جے ہریاں ساول مل جاوے پھر جان کے بازی ہر جائے کر یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار ہو جے کر جائے اور آخری شعر تنقید کرو نا اے لوگو تنقید کرو نا اے لوگو سانو ذکر علی تو نہ روکو مومن ہاں یار منافق نہیں کیوں نہ ذکر علی تے ٹھر جائے کر یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار ہو جے کر جائے چھڈو مرنا جگ دیاں سجنا تے اوس رب دے سجن تے مر جائے بلا تاخیر قبلہ بابا جی دی طرف اعلان پورے ٹائم تے جماعت ہوئے گی پورے 5 بجے بابا جماعت 5 بجے جماعت ہوئے گی جماعت تو فور بعد سارے احباب لنگر شریف دا اتنے انتظام ہاں سین دن مسجد اندر لنگر شریف دا انتظام ہے نماز ہوئے گی جماعت دی نماز تو بعد لنگر شریف سارے احباب ضرور تناول کھا کے کرن جانا ہے ہو سکتا ہے اج دا غوثیہ رضویہ جلالیہ لنگر سکھائیے اللہ تعالیٰ سانو شفا عطا فرما دے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے لنگر دے اندر بڑی شفا ہے ساڈا تے نظریہ ہے بلا تاخیر دعوت دے خطاب عرض کراں مفتی اسلام مناظر اسلام عالم نبیل فاضل جلیل مبلغ اسلام سینت العلماء عالم بعمل اولاد فرید حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد عباس چشتی اولاد فرید تشریف لے کے آندے نے تو میں سارے احباب نو تھوڑی جی متوجہ والی بات کرنا چاہنا ہاں سارے توجہ کرو بابا جی دی وصال تو بعد آستانہ عالیہ دے خادمین اور جانشین اور خلفاء تھوڑا جا ایک خلا محسوس کرتے ہیں کہ یار بابا جی سارا کام کرتے سی تے مرید انہاں نال لگے سی تے اسی تے یار کلے رہ گئے ہاں اسی آج اس اجتماع دے اندر قبلہ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب اور بابا جی پیر طیب حسین شاہ صاحب اور سید مطلوب حسین شاہ صاحب نو اسی یقین دلانے ہاں کہ اسی جویں بابا جی نال پیار کرتے سی ایویں تواڈے نال پیار کرنے ہاں سارے احباب اپنا اپنا ہاتھ اٹھا کے یکجہتی دا اعلان کرو کہ اسی تواڈے نال ہاں
ایک 20 مارچ ہے نا، اگر ہر روز بھی تسی سانو آستانے تے بلاو، اسی بابا جی دی آواز تو سمجھ ہویا اسی تواڈے تک پہنچاں گے۔ اسی اسی عقیدت نال آواں گے جس عقیدت دے نال اسی بابا جی دے کول آندے سی۔ اسی تانوں تنہا نہیں چھوڑاں گے انشاءاللہ تعالی، جنی دیر تک ساڈے دم دے اندر دم ہے۔ اسی اس تانے دے ہر محفل، ہر عرس اور ہر تقریب دے اندر تواڈے نال شانہ بشانہ کھڑے ہاں۔ اللہ تعالیٰ تانوں عمر خضری عطا فرمائے اور سانو خالق کائنات خالص عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آستانے نو زندی دنیا تک شاد و آباد فرمائے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، بولو بولو، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تشریف لے آندے نے مفتی اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری پیر محمد آباد چشتی اولاد فرید۔ اچھا سمجھے یہی گل میں سمجھانا چاہ رہا ہے، اسی بھی تواڈے تے تسی بھی ساڈے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد سنا لکھاں تے کروڑاں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا سنت پیش کرن تو بعد میں پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم حکمت منبع جود و صفا حضرت پیر سید طیب شاہ صاحب مدث العلی، سید طالب حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ سید مطلوب حسین شاہ صاحب آپ دا مشکور و ممنون ہاں، جڑے مینوں ہر سال قبلہ حضور بابا جی سید عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا جی سید کمال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دے عرس پاک دے اندر مینوں شرف بخش دے نے۔ اللہ پاک اس آستانے نوں اور بھی عزت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت العلام خطیب الاسلام محترم المقام عزت مآب برادر اکبر بھائی محمد عثمان رضوی صاحب مدث العلی بہت اچھا خطاب فرمایا آپ نے، اور سید توقیر شاہ صاحب آپ تو پھر میں کہاں گا کہ عالم اجل فاضل بے بدل، جنہ دا کوئی بدل ہی نہیں، آپ نے موتی پرو دیتے ماشاءاللہ۔ دلی دعا ہے اللہ پاک بابا جی سید عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے پوتے اتے اپنا خاص کرم رحمتی بارش فرمائے۔ اور قبلہ رانا صاحب آپ میں ایک جملہ بولتا سا کہ رانا بر وزن سیانا، کہ رانا اج دنیا دی اولاد کملی ہو گئی، تیری خوش قسمتی کہ اللہ نے تینوں سیانا بنایا، انشاءاللہ سیانا ہی رہیں۔ اج بھی انہیں بڑی کوشش کی تھی، بڑیاں منتاں کرتے رہے، میں سنتا رہی ہاں بھی جلدی بھی ٹائم دا خیال انہاں دا مقصد ہے چشتی صاحب نوں پونا گھنٹہ سننا ہے۔ شاہ صاحب فرمایا 50 منٹ جی 55 تھے، لیکن ان ٹائم بچ گیا 15 منٹ۔ میں وہ 15 منٹ تو خطبے تے لا لینے ہے، خطبہ میں پڑھ دیتا نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، ادھے منٹے میں خطبہ پڑھ لیا بھی، باقی ہوں جڑا کوئی مقدر چھویا 4 لفظ ذرا سنن دی کوشش کرنا۔ اگر تو تھکے بیٹھے ہو تو تسی چپ کرتے بیٹھے رہنا، پھر آپ اٹھ کے سلام ختم پڑھ سائیں تھے جی۔ اگر کوئی تھوڑا جہا موڈ ہے ہاتھ چوک کے ایک باری آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور بابا زہد الانبیاء بابا فرید میں اپنے ابے دی گل کرنی ہے، وہ بھی نہیں کرنا کہ میرے ابے دی گل رانا صاحب نے کر دیتی ہے، انشاءاللہ تیرے ابے دی اولاد تے رحمتہ ہو جان۔ تو حضرات محترم حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں محمد حسین دے وچوں ہاں، علی منی و آنا من علی،
علی میرے وچوں ہے میں علی دے وچوں ہاں. یہ مطلب کی کہ جڑا حسین حضور وچوں ہے تو سمجھان دی ضرورت نہیں سمجھ آ رہی. تو حضور فرمایا بھی میں حسین دے وچوں ہاں. علماء نہیں ہے تو سمجھے وینا نہ پتہ ہے عوام الناس واسطے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے بھی حضور حسین وچوں کیویں ہیں یا علی حضور وچوں نہیں تے حضور علی وچوں نہیں. یہ کی مطلب ہے وے محترم بھائی جان؟ یہ مطلب ہے حضور فرمایا کہ حسین منی و آنا من حسین. یہ نہیں آکھا کہ آنا من حسین و حسین منی کہ میں حسین دے وچوں ہاں حسین میرے وچوں نہیں. حسین منی حضور نو پتہ سی کہ ایک وقت آئے گا دنیا نواسے نو تو بڑا یاد کرے گی، نانے نو انج بھول جائے گی، نانے نو انج بھول جائے گی. حضور فرمایا کہ حسین منی او حسین دا درد رکھن والیوں میری گل سنو تے میرے وچوں حسین لبدا ہے. میری گل حسین دی گل ہی ہے تے پھر حسین میتھوں جدا نہیں. جے حسین دی گل ہوئے تے وہ بھی ساڈی گل ہے. میرے وچوں حسین ملدا ہے، حسین وچوں میں ملنا. حسین دا ذکر نبی دا ذکر ہے اور نبی دا ذکر حسین دا ذکر ہے. علی منی وانا من علی، علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں ہاں. مطلب اے نہیں بھی پیدائش ہو ساڈے وچوں جمع سی اون دے وچوں جمے، اے مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ بلا تو پھر شاہ صاحب مینوں تواڈے جملے بڑے پسند آئے ماشاءاللہ، پچھلے سال بھی اج بھی، اللہ اور بھی ترقی دے. یہ مطلب جمن نہیں کہ میں علی وچوں جمع تے علی میرے وچوں جمع، اے نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ علی منی علی میرے وچوں لبھے گا وآنا من علی تے میں علی دے وچوں ملاں گا. اے میری گل کرن نال علی خوش ہو جاندا ہے تے علی دی گل کرن نال میں نبی خوش ہو جاندا ہوں. لیکن پہلا لفظ حضور نے اپنا بولا ہے کہ حسین منی علی منی. حسین بھی میرے وچوں ملنا ہے تے دنیا والو علی علی کردے ہو، علی بھی تانوں میرے وچوں لبنا ہے. جے مینوں چھڑ جاؤ گے تے نہ حسین لبنا ہے نہ علی لبنا ہے. نواسے نالوں شان نبی دی زیادہ ہے، علی نالوں شان محمد مصطفیٰ نبی دی زیادہ ہے. بھی میں فیصل آباد قبلہ سید احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بھائی احسان صاحب انہوں کو بیٹھا سا تے گجر شاہ مقیم دا ملنگ آیا. حضور میں کچھ اشعار پیش کرنے آپ فرمایا کر. انہیں اشعار پیش کیتے مولا حسین دی شان ہے. آپ نے انہوں نے 500 روپے دا نوٹ پیش کیتا، دس دیتا کہ اسی علماء بخیل نہیں ہونے ہاں، بھاویں تو ساڈے خلاف بھی چلے گا نا اسی تینوں غلط تو نہ خالی نہیں گھلنا، اسی تینوں نواز کے گھلا گے. کہ حضور نے فرمایا ہے عالم بخیل عالم جاہل سخی افضل من عابد بخیل. جاہل سخی وہ کنجوس عابد سے زیادہ اچھا ہے. ایک بندہ عابد ہے بڑی عبادتیں کرتا ہے، ساری رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اللہ رسول دے دیر دی واری ہے تو روپیہ ایک نہیں دیتا. دوجا جہل ہے عبادتاں وچوں تو بڑا پیچھے ہے لیکن حضور فرمایا جاہل سخی. جاہل سخی ہوے سخی بھاویں جہل ہوے، فرمایا اس عابد نالوں وہ چنگا ہے بھی جیڑا عابد عبادتہ کرتا ہے. اور اگر یہ گل نہیں سمجھ آئی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دی گل تو پھر سارے بندے جان دے نا. آپ نے فرمایا کہ بخیل اگرچہ بود زہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل بندہ جنگلاں تے دریاواں دے ہر جگہ عبادتہ کر لوے، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. حضور دے فرمان دے مطابق وہ کدے جنت جا ہی نہیں سکتا ہے. البخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس وقریب من النار. فرمایا کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور وہ جہنم کے قریب ہے. تو آپ نے 500 روپے کا نوٹ پکڑایا. انہیں گل کی تھی، انہیں کہا جی میں ایک پڑھا ہے گا علامہ صاحب بھئی مولا حسین دی قبر دے آس پاس رانا صاحب حسین دی قبر دے 4 کلومیٹر تک 4 رانا صاحب میں بڑی قیمتی گل تمہیں دین لگا جیڑی میں ایڈی دوروں لے کے آیا. لوگ لے کے آواں تو مڑ بے نفع لیندے بھی تجارت جو ہوئی اسی تمہیں فری دین لگے آ. آپ فرمایا کہ تیرا عقیدہ ہے بھی حسین دی قبر دے 4 میل آس پاس جیڑیاں قبراں نو وہ سارے مردے بخشے گئے. فرمایا میرا ان دے کوئی اعتراض نہیں، تیرا عقیدہ چھوٹا ہے تے میرا عقیدہ اس تو بھی لمبا ہے. کی آپ فرمایا بھی تو 4 کلومیٹر آنا ہے، میں آنا 40 کلومیٹر تک مردے بخشے گئے جنہ دی قبریں حسین دے دور 40 بھی ہون. پر مینوں ایک تے گل دسنا قبلہ تو گیر شاہ صاحب تسی اپنے اسے مکتوبات اندر لکھ لینا. آپ فرمایا مینوں ایک تے گل دس اوے شان نانے دی گھنی کے نواسے دی ہے. اوے نواسے دے تے 4 کلومیٹر دور 4 میل دور جڑی قبر ہے اتھوں تک دے مردے بخشے گئے تے جڑے محمد دے قدماں وچ پئے نو.
شاہ صاحب جڑے مصطفیٰ حق چاری حق چاری حق چاری حق چاری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بابا فرید گنجے شکر. تو آپ نے فرمایا کہ تو آنا 4 کلو کا 4 میل. میرا عقیدہ حسین دے بارے تیرے تو بڑا 40 میل. میں 40 میل تک مننا بھی 40 میل تک مردے بخشے گئے حسین دے صدقے. مگر مینوں ایک دس بھی حسین دے تو آس پاس قبراں 4 میلاں تک بخشے گئے مردے وہ جنتی ہیں. اور جڑے حسین دے نانے دے کول پے وے صدیق اکبر فاروق اعظم جڑے کول پینو اور انہوں نے ہر بندے نے اپنی قبر چو کلا کلا اٹھنا ہے. میرے نبی نے انج کر کے صدیق اکبر نو لیا, انج مولا حضرت عمر نو لیا اور فرمایا صحابہ ویندے پیو جی. فرمایا جدا سی کل قبر چ اٹھاں گے نا کلے کلے نہیں میں محمد نے دوواں غلاماں نو لے کے ہاتھ چ اٹھاں گا. میں ہوں میں دس دوں بھی حسین دی شان گھنی ہے کہ نانے دی گھنی ہے. حضور فرمایا حسین و منی, اور کوئی میرے نال پیار کرو میرا پیار ہی حسین دا پیار ہے. میریاں بھی شانہ سناؤ کہ میری شان حسین دی شان ہے. علی منی, علی میرے بچو ہے. اور میری گل کرو اس گل دے وچ علی دی گل ہے. میری گل کرو میری گل دے وچ علی دی گل ہے. میری گل کرو اس گل دے وچ حسین دی گل ہے. ہاں انہاں تو دور نہیں ہونا, قریب جاؤ جی. انہاں دا ذکر کرو تو انہاں دے وچ میں ہاں. انہاں دے ذکر چوں میں ملاں گا اور میرے ذکر وچوں ہی ہستیاں ملن گیاں. لہٰذا ہم دونوں ایک چیز ہیں. اس حوالے نال میں عرض کر رہا ہوں کہ اج حضور دی میں بات کر لگا جی دے وچ حسین دی بھی گل ہے, علی دی بھی گل ہے, تے بابا سید عثمان علی دی بھی گل ہے, بابا سید کمال الدین شاہ رحمت اللہ دی بھی گل ہے کہ حضور دی گل وچ ہر ایک دی گل ہے. تو اج سنیے جناب میں وہ تھوڑا جہاں پیش کراں وقت دے لحاظ نال. حضرات محترم جناب نے اج تک یہی سنا, ٹائم تو مینوں چاہیے کوئی 50 منٹ ہی گل تو لگنی انے بننے تاں ہی, پر ہوں میں گل ٹور جانا جی میں حافظ رمضان شریف 27 نہ مفلحون تے بند کر دیں بھی قرآن پورا ہو گیا والناس تے بند کرو وہ اگو پھر مفلحون. میں بھی ان کی مطلب ہوں کہ جی پتہ نہیں استاد جی میں پڑھ دیا وہ بند کر دیا ایویں تراویاں. میں کہ پھر استاداں تو پوچھی ان کی مطلب یہ پوچھ کے کہ جی استاد جی نے میرے استاد میں پڑھ دیا ہے. میں کہوں کہ وہ فوت ہو گئے. میں کہ جن کو پوچھیں گا وہ یہ آکھے گا استاد جی پڑھ دیا ہے. پچھلی حکمت میں دسنا جڑی استاداں نہیں دسی ہے کہ کی. میں کہ حافظ صاحب ایک باری والناس تے ہو گیا قرآن پورا تے دوسرا شروع کر کے سبق دیتا جاتا ہے. ہن اگلے رمضان دا انتظار نہ کریا ہے بھی قرآن شروع بھی ماں رمضان چ کرنا ہے تے بند بھی رمضان چ ہی کرنا ہے. ایک قرآن میں پورا کیتی جانا, دوجا چوری میں جانا پورا کر لویا پچھوں. چلو ننے بننے گل نہ لگی رانا صاحب جنی کو کر جائیں گا باقی مڑاپے تو سے پچھو ننے بننے لال میں کسی پاس ٹھیک ہے. سنیے جناب مشہور بات یہ ہوئی ہے کہ قبر دے اندر 3 سوال ہوندے ہیں. من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا. من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے, دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ما كنت تقول في هذا الرجل محمد, یا ما كنت تقول في حق هذا الرجل, یا من نبیوں کا. یہ 4 لفظ آندے. ہن جناب سوال ہیں قبر دے, بولو ذرا قبر دے سوال جنوں پوچھو گے 3 ہی آکھے گا, اسی بھی 3 ہی پیانے کہ گھٹ ود پیانے. لیکن میں ایک بات سمجھانی چاہنا جناب جڑی قبلہ تو شاہ صاحب بھی فرمایا کہ ہمیں کوئی سمجھائے, رانا صاحب بھی فرمایا کہ کوئی آئے اور ہمیں بات سمجھائے. ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سمجھیے بات. سنا یہی ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. ہاں یہ بات سچ ہے, حق ہے, پک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں غلطی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں 3 ہی سوال ہیں. مگر بخاری کرنے والوں, شیعہ ستہ کی باتیں کرنے والوں, بخاری ساری شروع سے لے کر آخر تک ساری بخاری 2 جلدیں, کوئی مسلمان جائے اپنے اپنے علماء سے پوچھے پوری بخاری میں مجھے 3 سوال دکھا دے, میں عمرے کے 3 ٹکٹ دے دوں گا. کھا گئے ہو جملہ سنے علماء تے سنے عوام. جٹا کہ میں تمہیں جملہ دیتا نا مول نہیں پایا جی. بے قدرے ہو قدر کرو ہونی چاہو سبحان اللہ. مولوی تو 60 ہزار لے کے جاندے نو اسی تنوں 3 ٹکٹ دے کے بجانے ہاں. اور کی کریے ایڈا بڑا چیلنج. تو شاہ صاحب گل ٹھیک پاس آئی ہے نا. پوری بخاری پڑھ لو,
کوئی مولوی بخاری میں قبر کے 3 سوال ثابت کر دے، یہ میں کہیں کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی سے بات نہیں کر رہا، اتنی سادات ہستیاں گواہ ہیں، علماء کرام گواہ ہیں، عوام الناس کے سامنے بات کر رہا ہوں، کوئی پوری بخاری میں مجھے قبر کے 3 سوال دکھا دے، میں ایک نہیں عمرے کے 3 ٹکٹ دینے کو تیار ہوں۔ کیوں جی بھائی عثمان صاحب ٹھیک ہے نا، غلطی ملتی تو نہیں، مہربانی۔ اچھا چلو آگے چلو، ایک بخاری نہیں، بخاری کے بعد صحیح مسلم بھی لے آؤ، صحیح مسلم میں ساری مسلم پڑھ کر دیکھ لو، اگر بخاری میں نہیں چلو مسلم میں کوئی مجھے دکھا دے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے تو میں اس کو جناب 3 ٹکٹ وہ بخاری والے اور 3 صحیح مسلم والے، میں 6 ٹکٹ عمرے کے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن عظمت محمد کی قسم، اور کسی کو میری بات پسند آئی یا نہ آئی تو کرش ایسا بڑی پسند کریں گے کہ مدلل بندہ دلیلوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ بخاری ساری پڑھ لو، مسلم ساری پڑھ لو، اس میں قبر کے 3 سوال نہیں ہیں، اس میں 3 سوال نہیں ہیں، حالانکہ سوال قبر کے 3 ہیں سیاستہ کی کتابوں میں، باقی حدیثوں میں، حدیث کی باقی کتابوں میں، یہاں میرے سامنے بھی حدیث ہے جس میں 3 سوال ہیں، یہ ہے مشکات المصابیح شریف، مگر میں بات کر رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ 2 کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں، ان 2 کتابوں میں اگر کوئی بندہ مجھے 3 سوال دکھا دے ایک کتاب میں تو 3 ٹکٹ دے دوں گا، اگر دونوں میں دکھا دے 3 سوال تو 6 ٹکٹ دے دوں گا۔ لیکن نہ بخاری میں 3 قبر کے سوال ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ امام بخاری کو یہ حدیث آتی نہیں 3 سوال والی، پڑھی ہوئی انہوں نے، اور امام مسلم کو وہ 3 سوالوں والی حدیث نہیں گزری نظر سے، گزری ہے، لیکن انہوں نے پھر اپنی بخاری اور مسلم میں درج کیوں نہیں کی ہے؟ درج کیوں نہیں کی ہے؟ رانا صاحب انہوں نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں امام بخاری کا اور مسلم کا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی، تیرا دین کی ہے، تیرا نبی کون ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے عقیدہ ثابت کیا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قبر میں بات ہی محمد کی ہوتی ہے، قبر میں بات ہی محمد کی ہوتی ہے۔ 183 اور 84 صفحہ صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری مطلب ترجمے والی نہ کو کٹ لے ہوندا صفحہ او کھولے تے وچ گل نہ ہوے، صحیح بخاری بغیر ترجمے جناب ہوندا کتاب الجنائز، جنازیاں دی کتاب، او دے جنازیاں دا باب، او دے اندر 183 صفحے تو حدیث شروع پہ ہوندی ہے، 184 تے بند پہ ہوندی ہے، 84 دے پہلے سطر اتے اے حدیث دے الفاظ امام بخاری نے نقل کیتے نے کہ سوال ہوندا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس انہوں نے ڈائریکٹ پہلے 2 سوال ہی چھڑ دیتے، انہیں پہلے 2 سوال ہی کٹ دیتے، امام بخاری بھی امام مسلم بھی۔ امام مسلم بڑی مہربانی، یہ کلے بخاری صاحب کر دے تو لوگ آکھن میاں ایک امام کمڑا ہو گیا، وہ دے کیتے چ کوئی گڑبڑ آ گئی۔ امام مسلم بھی یہ دسا جیڑیاں حدیث دیاں وڈیاں کتاباں نے اسی دوویں وڈے امام پہ کہنے ہیں اور چھوڑو اتھے سوال رب دا نہیں ہونا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، اتھے ڈائریکٹ گل ہونی ہے، گل کر تیرا نبی کون ہے بھئی۔ یہ انہیں کہہ دیتا محمد، فرمایا بس تیرا اسلام بھی ثابت ہو گیا تے تیرا رب مننا بھی ثابت ہو گیا۔ امام بخاری اور مسلم نے صرف اور صرف ایک تیسرا سوال نقل کیا کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، اس آدمی محمد کے بارے کیا کہتا تھا۔ اور لطف کی بات اور ہے قبلہ طیب شاہ صاحب کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، یہ ہے سوال، لے محمد یہ ہے جواب۔ منکر نکیر بڑی مہربانی جنہاں نال ہی سوال دے ہوڑی یا جواب ہی لیک آؤٹ کر چھڑیا، سوال کر کے جواب بھی لیک آؤٹ کر دیتا۔ انہاں کہا جڑا پوچھدے پے نا تیرا نبی کون ہے، مت بھول نہ جاویں، نہ اسی دس دینا تو اچھی آواز نہ تو بول پویں، ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد، آئی تو محمد مصطفیٰ ہے بھئی۔ یہ بارے کی کہندا سی؟ اچھا یہ ہے مومن دے بارے، مسلمان دے بارے۔ اگے وامل کافر، یہ کافر ہوئے وہ کول کی سوال ہوندا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل، بس
لے محمد نہیں ویچ حدیث دے لفظ لے محمد نہیں مسلمان کو سوال ہوئے تے ما کنت تقول فی حاضر رجل لے محمد اور کافر کو ہوئے تے ما کنت تقول فی حاضر رجل بس اگے محمد نہیں کیوں جے کافر دی قبر چ محمد دا نا آ گیا رحمتاں دے بوئے کھل جانے اس واسطے کافر دے سامنے جواب آؤٹ نہیں کرنا ہے اور مسلمان نو فرشتے سوال کر دے نال ہی جواب ہی لیک آؤٹ کر چھڑ دے لہذا جناب نو یہ ثابت ہو گیا کہ امام بخاری اور مسلم دا عقیدہ یہ ہے کہ قبر دے اندر 3 سوال نہیں اچھا مشکات المصابیح شریف او دا جناب صفحہ جے 24 تو لے کے 27 تک یہ 4 صفحوں تے ایک باب ہے باب اسمات عذاب قبر اور ان دے اندر ٹوٹل قبر دیاں حدیثاں وہ 15 نے 15 حدیثاں دے وچوں میں جناب اذان ویسے پڑھ دیو اذان اس باب دی پہلی حدیث حضرت برا بن عازب راوی نے فرماتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المسلم اذا سئل فی القبر مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جائے توجہ کرنا میری بات ہے مسلمان کوئی بھی جن نے پڑھ لیا کلمہ آج عیسائی ہے عیسائی ہو کے انہیں کلمہ پڑھا پڑھ دو سار مار گیا یہ عالم تا نہیں نہ پیر صاحب تا نہ سید صاحب تا نہیں نہ بابا جی عثمان شاہ صاحب تا نہیں نا کلمہ پڑھا مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے مر گیا کچھ بھی نہیں فرمایا یہ عام مسلمان کی بات ہے عام دی اذا المسلم اذا سئل فی القبر مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے وہ جڑا مرضی سوال ہوئے کہ سوال نہیں حدیث سے چاہتا پہ بھی فلاں سوال اذا سئل فی القبر مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے یا شہاد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہے سوال جیڑا بھی ہوئے ایک سوال دے جواب دو پہ دیندہ مسلمان وہ ہور ہون گے جنہ تو 3 سوال ہوں تو ایک بھی جواب نہ دے من مسلمان دی شان ہے کہ سوال اذا سئل جب ایک سوال کیا جائے تو جواب دو میرا اللہ رب میرا اللہ ہے نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے 2 جواب اس حدیث سے پہنتا ہے فی روایت اور ایک روایت میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یقال لہو من ربک تیرا رب کون ہے سوال ہے رب دا تے جواب اگو کی ہونا چاہیے ہے بھی میرا رب اللہ ہے لیکن سنو فرمایا کہ یقال لہو من ربک وہ قبر والے تیرا رب کون ہے فیقول ربی اللہ و نبی محمد وہ آتا ہے میرا رب اللہ ہے تے میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے وے تیرے کو نبی تو پوچھا ہی نہیں قبر والے مسلمانہ تے تو پوچھا ہے فیقال لہو من ربک انہوں پوچھا جانا بھی تیرا رب کون ہے تے تو جواب دے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ آتا نہیں رب دا جواب جو کوئی سوال کرے تے جواب دینا چاہیے نبی دا بغیر سوال ہی کہہ دینا چاہیے میں محمد غلام محمد یقال لہو من ربک تیرا رب کون ہے فیقول وہ کہتا ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اللہ ہے تے نبی میرا محمد ہے متفق علیہ یہ حدیث بخاری دی بھی ہے حدیث مسلم دی بھی ہے امام بخاری نے بھی یہ موقف پیش کیتا امام مسلم نے بھی یہ موقف پیش کیتا ایک اور حدیث پاک دوسری آپ سنیے جناب دوسری حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی نے فرماتے ہیں کالا رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ بے شک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے وتولى عنه وصحابه اور قبر دے اتوے ساتھی پیچھے مڑ جاندے نے دفنا کے ہٹ جاندے نے انه لا يسمع قرن علیہم یہ قبر والا ان جانے والوں کی پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے جنہوں نے میری گل سنی جی آپ کو سبحان اللہ جڑے اس گل تو خوش ہو جاؤ انشاءاللہ قبر چ انہاں دے کناں دی طاقت تیز ہو جاوے بے پیراں دا کھڑک بھی سنن تے جڑے نہ بولن مڑ چپ ہی رہن پھر ٹھیک ہے جی اچھا میں دسنا چاہنا یہ بات ہے عام بندے دی جی عام بندہ قبر چ چلا جائے ایتھوں ویکھو نا باہر بندہ جُتی پے مینوں کھڑکا نہیں سنینا جُتی دا کھڑکا نہیں سنینا لیکن قبر چلا جائے تو میرے آقا فرمایا انه لیسمع قرن علیہم اے پیراں دا کھڑکا گھسیٹ آ جڑی آہٹ ہے نا فرمایا قبر دے اندر اتنی طاقت ود جاندی کہ پیراں دے کھڑکے بھی سندا ہے تے بابا جی عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساڈا عرس دا میلاد دی تقریب نہیں سنتے پے اس پاک تے آن والے کیا بابا جی نہیں سنے عام مسلمان ایو تے پیراں دے کھڑکے سنے تے خاص بندیو ساڈیاں نعتاں بھی سن ساڈیاں تقریراں بھی نہ سنن ساڈیاں تلاوتاں نہ سنن ساڈے درود و سلام نہ سنے ساڈا ختم نہ سنے دس دیتا میرے نبی نے فرمایا عام بندے کی یہ بات ہے خاص کا تو کیا کہنا ہے اچھا انہو لیسمع قرن عالم آتاہو مالکان اس کی قبر میں 2 فرشتے آ جاتے ہیں فیقدان اسے بٹھا دیتے ہیں فیقولان دونوں فرشتے کہتے ہیں سنیا پہلا سوال ابو کی ہونا ہا کہ ہوندہ کی پی ہے فیقولان دونوں فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد اس آدمی محمد کے بارے کیا کہتا تھا اور رب والا سوال کی دے گیا
اسلام والا سوال کدے گیا بھی تیرا رب کون ہے تیرا دین کو وہ کدے گیا سوال ڈائریکٹ فیقولان ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد اس آدمی محمد مصطفیٰ کے بارے کیا کہتا تھا اما المومن یہ بندہ مومن ہوئے فیقول کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ میں گواہی دینا کہ بے شک محمد مصطفیٰ اللہ دے خاص بندے بھی ہیں تے رب دے رسول بھی ہیں ہوں جسے جواب دینا ہوں کی فیقال لہو انہوں آکھا جاندہ قبر والے نوں انظر الی مقعدک من النار اور دوزخ وال ویکھ لے اور دوزخ وال قد ابدلک اللہ بہی مقعدک من الجنہ اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت نہ بدل دیتا ہے تو ہیں دوزخ جانا ہے جگہ ویکھ لے آدھا ٹھکانہ مقعدہ کا اپنا ٹھکانہ یعنی تیرا ٹھکانہ ہاں دوزخ تو جانا سی یہ تھے پر تیرے نا زبان تے قبر چ نہ آ گیا نبی پاک دا ابدلک اللہ رب نے ہن بدل چھڈا ہے جا جہنم نہیں رب جنت دے چھڈی ہے فیراہما جمیعاً وہ دونوں کو اکٹھا قبر میں دیکھتا ہے ایسے بیٹھا جنت بھی دیکھی جا رہا ہے جہنم بھی دیکھی جا رہا ہے عبدہ عام بندہ قبر چ بیٹھا یراہما جمیعاً او جنت بھی ویکھدا ہے جہنم بھی ویکھدا ہے او بابا جی دے عرس پاک تیان والے ہو کھانا جاوے جملہ اے دا مل پاوے جے عام بندہ قبر چ جنت جہنم ویکھدا پیا تے قبلہ بابا جی عثمان شاہ صاحب آپ اپنی قبر چ بیٹھے جنت جہنم بھی ویکھ رہے نوں تے بابا جی ساڈے عرس دی تقریب بھی ویکھ رہے نے بھی کیویں چشتی صاحب سنا رہے نوں تے کیویں میرے مرید سندے پے نوں اچھا یہ بابا جی سن ویکھ سکتے ہیں قبر چ تے ہر بندہ قبر چ ویکھدا جنت جہنم او دی نگاہ دی طاقت ہے سونو سچو مڑ مدینے والے دی کتنی طاقت ہے سونا نبی بھی سانو ویکھدا پیا ہے اچھا اگے کافر دی گل اونوں چھوڑو تیسری حدیث پاک میں پیش کراں حدیث نمبر 3 ان دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم اذا مات جب توڑے جو کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اذا علیہ مقعد بالغداۃ والعشی او دا ٹھکانہ انہوں صبح و شام وکھایا جاندا ہے وہ صبح بھی ویکھدا ہے تے شامی بھی ویکھدا ہے ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ یہ جنتی ہے تو انہوں ہر روز جنت پیش کیتی جاندی وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ اگر وہ دوزخی ہے تو انہوں روزانہ دوزخ کھائی جاندی فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدَكَ انہوں دسا جاندہ اے تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے قیامت تک انہوں روزانہ جنت بھی وکھائی جاندی جنتی نو تے جہنم وکھائی جاندی جہنمی نو تے جڑا جنتی ہے انہوں جنت جہنم دو میں وکھائیاں جاندی ہیں کہ او جگہ میں کیڈی بری رب نے انہوں اتھے نہیں گلنا تو زبان تے محمد دا نام لے آندا ہے تو انہوں جنت ملنی ہے اس حدیث بھی دسا کہ کافر بیٹھا دوزخ وچ جہنم ویکھدا پیا ہے مسلمان بیٹھا جنت ویکھدا پیا ہے تو سمجھنا چاہیے جنہ بزرگاں دے عرس ہون وہ بھی اپنے مریداں نوں ویکھدے پے نے تے جنہ محمد دی تعریف کیتی ہے سونا نبی بھی گنبد خضرا چ سارے غلاماں نوں ویکھدا پیا ہے چوتھی نہیں 7ویں حدیث پاک یہ 3 سوال والی ہے یہ چلو دوسرا سنی ہوئی چھوڑو آخری میں سنا دیا 15 حدیث نمبر اس باب کی 15ویں حدیث تو سنانا تھا بڑا خوش پر چلو ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو 15ویں حدیث اس باب کی باب اس بات عذاب قبر 15 حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المیت یسیر الی القبر میت وہ قبر کی طرف جاتی ہے فیجلس الرجل فی قبرہ اس آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے غیر فازائن وہ قبر چ گھبراندہ نہیں ہے بلا مشہوباً پریشان نہیں ہوتا ثم یقال ہو پھر اسے کہا جاتا ہے سننا اور یہ کہا جاتا ہے تو کی آخر لگا ہے فیما کنتا تو کس چیز میں تھا فیقول قوم فی الاسلام وہ کہتا ہے اسلامی ہوں فیقال ما حاضر رجل یہ آدمی کون ہے فیقول محمد رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ ہے یہ اللہ کے رسول ہے اب اس حدیث سے بھی مرحبا کا سوال نہ ہویا پتہ چلا کہ ہر حدیث نہیں ہے بھی 3 سوال وہ کسی نہ کسی کو 3 بھی ہو جاتے پر جڑے خاص نہ چھوڑو کوئی ضرور بس اینا خبر جو پانا ضروری ہے کہ تو کہتے ہیں جنت یہ نعمتاں ملنی ہیں لہذا ایک باری محمد کا نام زبان سے لیا پھر باقی کرم ہوتا دیکھی تو آخری حدیث پاک میں سناواں حدیث نمبر 7 اس بات کہ آخری حدیث جناب میں پیش کر لگا ادھر راوی بھی ابھی ہریرہ نے آپ محمد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبر المیت جسے میت کو قبر میں رکھا جائے آتا ہو ملکان اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اسودان کالے رنگ دے سیاہ رنگ دے یہ فرشتہ کالا ہوتا ہے کہ نور ہوتا ہے
بولو تو صحیح نور ہے نا نور کالا تو نہیں ہوتا تو چٹا ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرشتے کو کالا کر کے ملکان اسودان سیاہ رنگ دے فرشتے ازرقان نیلی آنکھاں برونیاں شکلاں یقال لآدم المنکر ایک کو منکر رکھا جاتا ہے وللآخر نکیر اور دوسرے کو نکیر فیقول آنے دونوں فرشتے کہتے ہیں سنیں ذرا اور رب تے دین تے پھر محمد فیقول آنے دونوں فرشتے سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل بتا اس آدمی کے بارے دنیا میں کیا کہتا تھا کہہ رہے جیسے بھی رب کا سوال نہیں ہویا اسلام کا سوال نہیں ہویا ما کنت تقول فی حاضر رجل اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا فیقول کو کہتا ہے ہوگا عبد اللہ و رسولہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسول میں شہادت دینا اللہ کو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے بھی ہیں جو اللہ کے رسول بھی ہیں فیقولان وہ دونوں فرشتے کہہ دینے رانا صاحب ایک منٹ بیٹھ جاؤ دو چار منٹ لگا ہو بھی گئے تو کچھ نہیں ہوتا بیٹھ ایک منٹ 5 منٹ کی ماں اسان ٹائم چلی گئی کیوں باہر بندے اس دن ان پڑھ وہ آج بامبئی لیٹ ہو گیا اے پڑھے لکھنے نہ پتہ بھی جماعت فکس اے ٹائم تے کرنا بھی بدعت ہے نا یہ بدعت آ رہے یہ اے فکس ٹائم تے جماعت ڈیلی کرنا بھی بدعت ہے کہ حضور فکس نہیں کرا دیا ہے صحابہ کرام نے دیکھا حضور فرمان انتظار ہو جاتا اگر سارے تیار ہو تو جماعت کرا دی تھی جاتی فکس ٹائم کی ہے سورہ قلم کو لے کے تے دیگر تک سارا ٹائم ہی زور ہے اور زور ختم ہونے کو لے کے مغرب تک یہ سارا ٹائم ہی اثر ہے فکس ٹائم حضور کی جماعت کرانے یہ بدعت ہے اسی ملکوں فکس کیتے عوام الناس دے رولا کو بچانے کی یار ہوتا انتظار کا میرا بھی ہوئے ان کا ہویا تو میرا بھی ہوئے تاکہ عوام میں رولا پہ جائے اختلافات کو بچانے واسطے اصل ٹائم فکس کر دیتے ورنہ کچھ 4 منٹ 5 کے ہو جائے تو کوئی حدیث پاک حضور کو سنو یہی نماز حضور کی آنکھیں ٹھنڈک ہے میرے آقا کا فرمان دلہ دی ٹھنڈک ہے تو حضور نے کی فرمایا فیقولان وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ہم پہلے جانتے تھے کہ تمہیں یہی جواب دینا ہے ہم جانتے تھے کہ تمہیں یہ جواب دینا ہے ثم یفصل فی قبرہ 70 ذراع فی 70 پھر 70 ضرب 70 اس کی قبر کو وہ فراغ کر دیا جاتا ہے 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اساں بنائی سی چھوٹی جی آقا چھوٹی نہیں 70 ضرب 70 ایدی قبر ایڈی بڑی کر دو ایڈی قبر میں قبر تو مومن رولو تو میرے حاضر جنت مومن دی قبر جنت کا باغ ہے آقا انہوں جنت ایڈی بڑی عطا کر دو جی میں 70 گز ہے پتہ لگ جائے محمد نہ کیتا رب نے جنت عطا کر چلی ہے سننا ینبر لہو فی پھر قبر کی تھی بند بچ بلب نہیں لایا روشن دان نہ لایا ٹارچ لیمپ چلا کے نہ آئے فرمایا سننا ینبر لہو فی اے فرشتوں دی قبر پھر نور پیدا فرما دو لیٹا کر دیو اندھیری قبر میں رکھو کیوں محمد نور ہے تے نور والے محمد نہ آئے 70 ضرب 70 قبر بھی چوڑی لمبی کر دیو تے نور والے دا نام لینے والے دی قبر بھی نور و نور کر سکو سمجھ نہ کرو پھر اس میں نور کر دیا جاتا ہے سمجھ یقال پھر اسے کہا جاتا ہے نام سو جا فیقول وہ کہنا ہے میں نہیں سنتا قبر والے نے کہا کہ سنم سو جا وہ کہتا ہے فیقول کہتا ہے ارجو الی اہلی فاخبرهم میرا دل پکڑتا ہے ارجو الی اہلی میں گھر جانا اب تسے بھی گھر جانا گل تے میری پلے پاؤ یار ہے تسی صحیح کوئی چل گیا شاہ صاحب دی کوئی پانی ورنہ سی آئی ہے طریقے نال آندی ہوندے 2 کلومیٹر پیچھے استقبال بھی ہوندے ہن سید صاحب دی ذات ہے تسی بھی کوئی کچھ سبحان اللہ تک پہنچا اگلی قبر جیسی قبر کو سنانے ہیں ثم ینبرو پھر اس کی قبر میں نور کیا جاتا ہے ثم یقال له نعم پھر آقا جنہ ان ویکھ ایڈی چوڑی قبر تے سو جا فیقول وہ کہندا ہے ارجو الی اہلی میں تے نہیں سنتا میں گھر جانا میں ارجو الی اہلی میں گھر جانا وہ انہوں گھر کیوں جانا ہے وہ آندا ہے فاخبرهم میں گھر والے نوں دسن جانا محمد دا نام پکا لو قبر نور نور ہو جائے ارجو الی اہلی فاخبرهم میں گھر جانا تے گھر والے نوں دسن جانا اور جڑا تسا قبراں دے وچوں آکھنا نے بھی جاننے دسن اسی اج تانوں پہلے دس دے پے ارجو الی اہلی میں گھر جانا اخبروں میں انہوں نے دسن جانا کہ یقول آنے دونوں کہتے نم کا نامت الحسنہ نا سمجھا جی دلہن سمجھی اور دلہن دے کمرے سجائے جاتے بڑا کچھ بندہ ہے پر وہ جانتی نہیں ہوتی مالک جو ہے مالک انہوں چھڑ کے اور نہیں جانا وہ آنے نہیں نم کا نامت الحس ارس پاک حضرت
تے ثابت اگر اس کتھے میں کہ بے وقوع حدیث جو سے دیکھو نم کنوں میں العروس سو جا جی میں اس والے سن ہائے 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 سو جا جی میں اس والے سن دے نے این سو جو جی میں اج بابا جی عثمان شاہ صاحب سنتے پے این سو جو الذی لا یوکذو الا احبا اہل ہی الیہ جنہوں اور کوئی نہیں کہہ سکتا فرشتہ وغیرہ بھی اٹھے انہوں وہی کہے گا جتنا سب تو زیادہ انہیں دنیا سے تیار کیتا ہے محمد مصطفیٰ نہیں آ رہے حتیٰ یبس اللہ ممت ذالکا حتیٰ کہ اللہ ان میں سے ٹھکانے جو اٹھا لے گا قیامت تک کے موجہ مارے گا پھر اب پیچھے کا حدیث پاک وہ دیچا بھی البسو من الجنہ اے جنت لباس پوا دیو ففرشو من الجنہ اے دکھل جنت بستر بچھا دیو وقتو لہو بابا نیل الجنہ اے فرشتو میری جنت کا ہوا بھی کھول دے میری جنت کا تجھے کیوں کھولو جا میری جنت اللہ پاک میری عادت کو قبول فرمائے اگلا شاہ صاحب سے بیک کا کو تھوڑا بند کر رہے ہیں پانی کی سپیڈ کا بند جاتی آئی سپیڈ بھی زیادہ ہی ٹائم بھی کٹتا ایک برداشت کرنا اللہ پاک تھوڑی میری حالت میں قبول فرمائے ایک دعا میں شاہ صاحب کو لینے لگا منت مننا یہ قرآن جو ثابت ہے اللہ نے منتوں کا ذکر فرمایا ہے میں دو بیٹے اگے شاہ صاحب کو گئے ہوں میں تیجے دا پھر خاش اللہ پاک میں تیسرا بیٹا دے میں بابا جی عثمان شاہ صاحب کے اس پاک کے اندر 10,000 روپیہ بطور نظرانہ کچھ پیش کرے گا تسی دعا کرنی دوستو تسی آمین کرنی کیڑا آمین نہ کرے اللہ تعالی ہر رو خود دے کیڑا کر دے پھر میں دے نماز کے بعد دعا